جو وطر کو نفل مانتے ہیں یا جو وطر کو واجب مانتے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی خارج نہیں ہوتا۔ تو ہم اللہ کے اس حکم کو جو عبادت سے متعلق ہے اور قرآن مجید میں جا بجا آیا، ہم فرض مانتے ہیں اور فرض مان کے اس کو ادا کرتے ہیں۔ اسی کا شاید یہ صدقہ، اسی کا طفیل ہو کہ اللہ نے ہمارے وجود کو باقی رکھا ہے۔ ہمارے مخالفین کی توقعات پوری نہ ہو سکتی۔ اگر کوئی بھائی مجھ سے یہ پوچھے، مسلمان بھائی، کہ بھئی آج کی اتنی بزی لائف میں، اتنی فاسٹ زندگی، اس میں اللہ کا ذکر دوام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا معروضہ یہ ہے کہ آپ کو امام آخر الزمان کے اس ارشاد میں راستہ ملتا ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں علیہ الصلوات والسلام، کوشش ذکر بکنین، ذکر کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہم مکلف ہیں کوشش کرنے، توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، مگر ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ ہے کوشش ذکر بکنین۔ جتنی اللہ توفیق دے گا اتنی عبادت ہوگی، اس سے زیادہ کہاں ہو سکتی ہے؟ آپ غور فرمائیے کہ ہمارے امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ ایک صاحب سے آپ نے سوال کیا، فراغ ہست، میرا خوشحالی خیریت ہے، فراغت حاصل ہے، فراغ ہست؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں فراغ حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندہ فراغ ظاہری کو نہیں پوچھ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک فراغ ہے فراغ ظاہری، اسباب کا فراغ، مال و دولت کا فراغ، آسانیوں کا فراغ۔ امام نے فرماتے بندہ ظاہری فراغ کو نہیں پوچھ رہا ہے، کیا تمہارا دل اللہ سے لگا ہوا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس خیریت اور فراغ اور خوشحالی کے معنی یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ سے لگا ہوا رہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اب لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ 140 سال پہلے جو اعتراضات ہوئے تھے پرنٹ میڈیا میں ہوئے تھے، اور ہم نے سب کا جواب دیا، سب کا جواب دیا، ہر اعتراض کا جواب دیا۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر اعتراض کی پرخچیاں اڑا دی، ایسا جواب دیا۔ اب پھر وہی اعتراض دہرائے جاتے ہیں، بجائے پرنٹ میڈیا کے انٹرنیٹ پہ دہرائے جاتے ہیں۔ پھر ہم کو جواب دینا ہی پڑے گا، دیتے آئے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک دیتے رہیں گے، برابر دیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جواب ہے، اللہ کی کتاب سے جواب دیں گے، اللہ کے حبیب کی سنت سے جواب دیں گے۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ 140 سال پہلے کے اعتراضات کو اب پھر اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں؟ غور فرمائیے، امت محمدیہ کے 73 فرقے ہو چکے، لوگوں کا کہنا یہ، ظاہر ہے کہ کوئی فرقہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم ناجی نہیں ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ناجی ہیں، باقی کے سارے فرقے ناجی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہر فرقہ دوسرے سارے فرقوں کو اسلام سے خارج کرتا رہے، نکالتا رہے، پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ آپ غور تو فرمائیے، مذہب کی آزادی، عقیدے کی آزادی، عبادت کی آزادی انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں یہ جو آزادی انشرائن کی گئی ہے وہ نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے رحمت للعالمین نے یہ آزادی دی،
پہلے نبی رحمت نے دنیا کو بتایا کہ ہر انسان کو عقیدے کی آزادی حاصل ہے. صرف 4 لفظوں میں قرآن نے دنیا کو بتا دیا کہ ہر انسان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ رکھے. عقیدے کی بنا پر کسی کو تختوں کے نیچے رکھ کے کچل دینا، کسی کو دیوار میں چھین دینا، گھروں کو آگ لگا دینا، مسجدوں کو جلا دینا، یہ کہاں جائز ہے؟ عقیدے اور مذہب کی آزادی اسلام نے جو آخری کتاب جو اللہ کے آخری نبی پر نازل ہوئی، وہ کتاب دنیا سے یہ کہتی ہے لا اکراہ فی الدین. آپ غور فرمائیں، دین میں کوئی جبر اور اکراہ نہیں ہے. مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کو آن کی آن میں قتل کر دینا، مسجدوں میں عبادت کرنے والوں کی جان لے لینا، یہ اسلام میں کہاں ہے؟ آپ غور فرمائیے. یہ اسلام نہیں ہے، بربریت ہے، یہ تو وحشت ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا قل لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو، میرا دین مجھے. یہ کہہ دو. شروع ہو رہا ہے قل یا ایھا الکافرون سے. کہہ دو اے کافر. اگر کافر کا لفظ گالی ہوتا نعوذ باللہ تو قرآن میں کیسے موجود ہوتا؟ کیا قرآن میں گالیاں ہو سکتی ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے، ختم کہاں ہو رہی ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو اور میرا دین مجھے. یہ تعلیم تو اللہ کی کتاب نے دی. آپ نے غور فرمایا تمہارا دین تم کو اور میرا دین مجھے. مگر لوگ اس حق کو چھین رہے. دین میں زبردستی اور اکراہ کا دخل ہو رہا ہے. کسی کے عقیدے کو برا کہنا، کسی کی مذمت کرنا، کسی کو کنڈیم کرنا، اور لوگوں سے کہنا کہ ان کو ہمیشہ نکالا گیا، ان کو ہمیشہ قتل کیا گیا. فخر کے ساتھ یہ بات کہنا اور انسائٹ کرنا، صرف یہ سمجھ کے کہ یہ جماعت چھوٹی سی جماعت اسلام کے خلاف. آپ نے غور فرمایا قرآن مجید تو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ نے غور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. آپ غور فرمائیے قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تم کہہ دو کہ حق میرے پروردگار کی طرف سے. اے نبی تم کہہ دو کہ حق میرے پروردگار کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ،